اچھا، تو تم تھے؟ تو, تم نے میرے بابا کو؟ وہ خوف سے بورڈ پر لگی اپنے باپ کی تصویر دیکھ رہی تھی۔ اس کے الفاظ حلق میں ہی اٹک کر رہ گئے تھے، گلے میں آنسوؤں کا پھندا سا پھنسا تھا۔ جب وہ سیاہ سینڈو میں اپنے بازو تولیے سے صاف کرتا مسکراتا، وہ سامنے کھڑی اس چھوٹی سی معصوم لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس نے ایک ہفتے میں اسے اچھا خاصا زج کیا تھا۔ وہ اس سے ڈرنے کے باوجود نہیں ڈری تھی، پر اب اس کے خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ تمہیں بیسمنٹ میں نہیں آنا چاہیے تھا، پر تم آ گئی۔ تم کہاں کسی کی مانتی ہو؟ اچھا ہے، اب بورڈ پر تمہاری تصویر کی جگہ تمہیں کھڑا کر کے شوٹنگ پریکٹس کروں گا لٹل گرل۔ وجدان لغاری کی بات پر وہ بے ساختہ قدم پیچھے نے لگ رہی تھی، پر وجدان لغاری کے غصے سے بچنے اتنا آسان نہیں تھا۔ کچھ لمحے بعد ہی وہ بورڈ کے پاس کھڑی تھی اور اس کے سر پر سیب رکھا تھا۔ آنکھوں سے آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے، پر مقابل دل سے بڑا صفات تھا۔ اس پر کہاں کسی کے آنسوؤں کا اثر ہونا تھا۔ وجدان لغاری نے اس لڑکی کے سر پر رکھے سیب کا نشانہ لیا۔ اچانک تیز آواز کے ساتھ سر پر رکھا سیب پھٹا اور وہ معصوم خوف سے ہوش کھوتی لہرا کر زمین پر گری تھی۔ ڈرپوک لڑکی! یہ تو صرف ایک چھوٹا سا ٹریلر تھا، ابھی کچھ برا بھی نہیں کیا تو یہ حال ہے۔ آگے دیکھو کہ ہوتا کیا ہے۔ بڑا مزہ آئے گا تمہاری بیٹی کے ساتھ کھیل کھیلنے میں زاہد آفریدی۔ اب تو میری بھی دلچسپی بڑھنے لگی ہے یہ کھیل کھیلنے میں۔ وجدان لغاری کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ تھی، وہ مسکراہٹ جو کسی کو تکلیف میں دیکھ کر ہونٹوں پر رقص کرتی ہے۔ بیسمنٹ کی وحشتناک خاموشی کے بعد جب عائزہ کی آنکھ کھلی تو اسے سب کچھ دھندلا سا دکھائی دے رہا تھا۔ سر ابھی تک درد سے چکرا رہا تھا، وہ ایک نرم بستر پہ لیٹی تھی، لیکن اس کے ذہن میں اب بھی اس گولی کی گونج اور سیب کے پھٹنے کی وہ خوفناک آواز گردش کر رہی تھی۔ اس کا پورا جسم لرز رہا تھا جیسے اسے تیز بخار چڑھا ہو۔ دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ پاس کھڑا کوئی بھی شخص بآسانی سن سکتا تھا۔ اس نے بستر سے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اس کا سر گھومنے لگا۔ اپنے دونوں ہاتھوں سے چکراتے سر کو تھامتے اس نے پوری آنکھیں کھول کر ارد گرد کا جائزہ لینا چاہا۔ کمرے میں مدھم سی روشنی تھی جو دیوار پر لگے ایک قدیم فانوس سے آ رہی تھی۔ یہ کوئی قید خانہ نہیں لگ رہا تھا بلکہ ایک نہایت قیمتی اور پرتعش بیڈ روم تھا جہاں کی ہر چیز سے نفاست ٹپک رہی تھی۔ کمرے میں پھیلی عود اور سیاہ کافی کی خوشبو اس بات کا پتہ دے رہی تھی کہ وہ شخص وہ جلد کہیں آس پاس ہی ہے۔ عائزہ نے سہم کر آس پاس دیکھا تھا جب اپنے پاس اسے کسی کی آہٹ محسوس ہوئی اور وہ چونک گئی، جاگ گئی۔ ایک بھاری اور سرد آواز کمرے کے سناٹے کو چیرتی ہوئی عائزہ کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ چونک کر سیدھی بیٹھی اور اپنے وجود کو چادر میں سمیٹ لیا۔ وجدان لغاری اس کے ڈر اور خوف سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ وجدان لغاری کمرے کے ایک گوشے میں رکھی آرام دہ کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس نے اب سفید شرٹ پہن رکھی تھی جس کی آستینیں کوہنیوں تک مڑی ہوئی تھیں اور اس کے ہاتھ میں ایک کالی کافی کا مگ تھا۔ اس کی نظریں ایک فائل پر جمی تھیں جیسے عائزہ کا ہوش میں آنا اس کے لیے کوئی غیر معمولی بات نہ ہو۔ پانی! عائزہ کے خشک لبوں سے بمشکل ایک لفظ نکلا۔ اس کا خشک گلا کانٹوں کی طرح چبھ رہا تھا اسے۔ وہ اپنی خشک ہونٹوں پر زبان پھیر رہی تھی۔ وجدان لغاری نے فائل بند کی اور سائڈ ٹیبل پر رکھی۔ وہ آہستہ سے اٹھا اور پانی کا گلاس بھر کر اس کی طرف بڑھایا۔ جب وہ اس کے قریب آیا تو عائزہ کو محسوس ہوا کہ اس کی شخصیت میں ایک ایسی کشش ہے جو اسے خوفزدہ کرنے کے ساتھ ساتھ زہر زدہ بھی کر رہی تھی۔ عائزہ نے اپنی نظر جھکا لی۔ لو پیو، اس نے مختصر سا حکم دیا اور گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ عائزہ کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ جب اس نے گلاس تھامنے کی کوشش کی تو اس کی انگلیاں نادانستہ طور پر وجدان لغاری کی ٹھنڈی انگلیوں سے مس ہوئیں۔ ایک بجلی سی عائزہ کے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا جس سے پانی کے چند قطرے بستر پر گر گئے۔ کیا ہوا؟ پانی کیوں نہیں پی رہی؟ وجدان لغاری کی آنکھوں میں ایک تنزیہ چمک ابھری۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں نے اس میں زہر ملایا ہے؟ مارنا ہوتا تو نیچے بیسمنٹ میں وہ نشانہ قطع نہ ہوتا۔ ویسے بھی وجدان لغاری کو کسی کی جان لینا ہوتی ہے تو ایک لمحہ کافی ہوتا ہے بس۔ عائزہ نے ہمت جمع کی اور گلاس تھام کر پانی پیا۔ پانی حلق سے اترا تو اسے کچھ ہوش آیا اور جان میں جان آئی۔ اس نے ہمت جمع کر کے پوچھا، آپ مجھ سے چاہتے کیا ہے؟ میرے بابا آپ کو وہ سب دے دیں گے جو آپ مانگیں گے، جائیداد، پیسہ، جو کچھ بھی، بس مجھے چھوڑ دیں، مجھے جانے دیں۔ آخر میں عائزہ کا لہجہ منت بھرا تھا۔ وجدان لغاری نے ایک زوردار قہقہہ لگایا جس میں درد اور نفرت کا عجیب آمیزہ تھا۔ وہ بیڈ کے کنارے بیٹھ گیا، اتنا قریب کہ عائزہ اس کی سانسوں کی حدت محسوس کر سکتی تھی۔
عائزہ اپنے آپ میں سمٹ گئی۔ تمہارا باپ مجھے کیا دے گا جو اس نے مجھ سے چھین لیا؟ اس نے جھک کر عائزہ کی ٹھوری کو اپنی انگلیوں کے سخت گرفت میں لے لیا۔ کیا وہ میری ماں کی زندگی واپس لا سکتا ہے؟ کیا وہ میرے باپ کے چہرے سے وہ رسوائی مٹا سکتا ہے جو اس نے اسے پہنائی تھی؟ پرجنان لغاری کی آنکھیں سرخ انگارہ دکھائی دے رہی تھیں۔ عائزہ کی آنکھوں میں پھر سے آنسو بھر آئے۔ میرے بابا ایسے نہیں ہیں جو کسی کو تکلیف دے۔ عائزہ کا لہجہ پر یقین تھا۔ پرجنان لغاری زہر قند سا مسکرایا۔ بیٹی کو باپ پر یقین ہونا بھی چاہیے، مگر تمہارا باپ تمہاری یقین کے قابل نہیں، تم مانو یا نہ مانو۔ مگر میں نے تمہارے باپ جیسا درندہ دوسرا کوئی نہیں دیکھا۔ اس کے گناہوں کو اگر ترازو میں تولا گیا نا تو ترازو ٹوٹ جائے گا۔ پرجنان لغاری کا لہجہ صفاک تھا، بے حد صفاک۔ عائزہ نے روتے ہوئے کہا، میں ان کے گناہوں کی ذمہ دار نہیں ہوں۔ پرجنان لغاری اس کے احتجاج پر تلبلایا، لیکن تم ان کا خون تو ہو۔ جب خون ایک ہو تو گناہ بھی ایک ہو جاتے ہیں۔ پرجنان لغاری اسے چھوڑا اور کھڑا ہو گیا۔ تمہارا ہر آنسو میرے دل کو سکون دیتا ہے۔ زاہد آفریدی نے مجھے 13 سال تڑپایا ہے، اب باری تمہاری اور تمہارے باپ کی ہے۔ تمہاری تڑپ اسے تڑپائے گی۔ وہ مڑا اور سیدھا کمرے سے باہر نکل گیا، لیکن دروازے پر رک کر اس نے مڑ کر دیکھا۔ اور ہاں، بھاگنے کی کوشش مت کرنا۔ اس فارم ہاؤس کے ہر جو کتے پہرا دے رہے ہیں وہ انسانوں کا گوشت کھانے کے عادی ہیں۔ میں ہرگز نہیں چاہوں گا کہ میرا بدلہ پورا ہونے سے پہلے تم ان کے پیٹ کی خوراک بنو۔ پرجنان لغاری نے آخری بار تنبیہ کی۔ ایک جھٹکے سے دروازہ باہر سے لاک ہونے کی آواز آئی اور عائزہ ایک بار پھر تنہائی کے اندھیرے میں گر گئی۔ وہ تکیے میں منہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ اس نفرت کی دیواروں کے پیچھے پرجنان لغاری خود بھی ایک ایسی آگ میں جل رہا ہے جو اسے راکھ کرنے کے لیے کافی تھی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز عائزہ کے دل پر کسی ہتھوڑے کی طرح لگی تھی۔ وہ پرتعیش کمرہ اب اسے دنیا کا سب سے خوفناک قید خانہ لگ رہا تھا۔ اس نے اپنے گھٹنوں کو سینے سے لگایا اور بیٹھ کے پشت سے سر ٹکا کر ساکت ہو گئی۔ کمرے کی خاموشی اتنی گہری تھی کہ اسے اپنی ہی سسکیوں کی آواز گونجتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ گھنٹے اسی کرب میں گزر گئے، یہاں تک کہ رات کا پچھلا پہر شروع ہو گیا۔ عائزہ کو لگا کہ اگر وہ اسی طرح بیٹھی رہی تو پاگل ہو جائے گی۔ اس نے ہمت جمع کی اور بیڈ سے نیچے اتری۔ اس کے پیروں میں ابھی تک لرزش تھی، مگر تجسس اور خوف نے اسے حرکت کرنے پر مجبور کر دیا، اور یوں بھی وہ اتنی آسانی سے ہار ماننے والوں میں سے نہ تھی۔ وہ دبے پاؤں کمرے کے بڑے سے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھی۔ وہاں عطر کی مہنگی بوتلیں اور پرجنان لغاری کی چند ذاتی اشیاء بکھری ہوئی تھیں۔ وہیں ایک دراز کھلا تھا۔ عائزہ نے کانپنے ہاتھوں سے اس دراز کو پورا کھینچا۔ اندر کچھ پرانی فائلیں اور ایک مخملی سیاہ باکس تھا۔ اس نے باکس کھولا تو اس کے اندر ایک چھوٹی سی چاندنی کی پائل اور ایک بچی کی تصویر تھی۔ تصویر میں ایک 7-8 سال کی نہایت خوبصورت بچی 2 چٹیاں بنائے مسکرا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بالکل ویسی ہی تھی جیسی پرجنان لغاری کی، گہری اور پرکشش۔ تصویر کے پیچھے بہت خوبصورت لکھائی میں لکھا تھا، میری شہزادی زوہا، تمہارا بھائی ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ عائزہ نے اس جملے پر غور کرنا چاہا تھا جب پیچھے سے کسی نے اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اسے ہاتھ لگانے کی؟ ایک کرشدار آواز نے کمرے کا سکون برباد کر دیا۔ عائزہ کے ہاتھ سے تصویر چھوٹ کر فرش پر گری۔ اس نے سر اٹھا کر اپنے قریب کھڑے پرجنان لغاری کو دیکھا۔ پرجنان لغاری اس کے بے حد قریب کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں غصے سے دہک رہی تھیں۔ اس نے اب اپنی شرٹ کے اوپر کے بٹن کھول رکھے تھے اور اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں اس کی بے چینی کا پتہ دے رہی تھی۔ وہ اتنی جلدی اور بنا کسی آہٹ کے اس کمرے میں کیسے آ گیا تھا؟ عائزہ ابھی یہ سوچ ہی رہی تھی، پرجنان لغاری نے اس کا بازو اتنی سختی سے دبوچا کہ عائزہ کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ میں نے کہا تھا نا کہ اپنی حدود میں رہو۔ اس نے تصویر جھک کر اٹھائی اور اسے سینے سے لگا لیا جیسے وہ کوئی بہت قیمتی خزانہ ہو۔ اس معصوم کی تصویر کو چھونے کا حق بھی نہیں ہے تمہیں، جس کے باپ نے اس کی زندگی چھین لی۔ عائزہ درد سے بلبلا اٹھی، مگر اس بار اس نے آنکھیں نہیں چرائیں۔ یہ بچی کون تھی اور میرے بابا کا اس سے کیا لینا دینا؟ پرجنان لغاری نے اسے جھٹکے سے دیوار سے لگا دیا اور اپنا چہرہ اس کے چہرے کے اتنا قریب لے آیا کہ عائزہ کو اس کی تپتی ہوئی سانسیں اپنی گالوں پر محسوس ہونے لگیں۔ یہ میری بہن تھی عائزہ، میری اکلوتی چھوٹی بہن۔ جس دن تمہارے باپ نے میرے باپ کو دھوکے سے جیل بھجوایا، اسی رات تمہارے باپ کے غنڈوں نے ہمارے گھر آ کر آگ لگا دی۔ زویا اس آگ سے نہیں نکل سکی۔ وہ چیختی رہی، تڑپتی رہی، مگر تمہارے مقدس باپ کو رحم نہیں آیا۔ سب کچھ جل کر بھسم ہو گیا، ساتھ میری بہن بھی۔ پرجنان لغاری کا لہجہ اتنا لرزہ خیز تھا کہ عائزہ کا دل بیٹھ گیا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ جس دشمنی کا وہ بحث جائیداد کا جھگڑا سمجھ رہی تھی،
اس کی جڑیں قبرستان تک جاتی تھیں۔ وہ یقین اور بے یقینی کی کیفیت سے دو چار تھی۔ مجھے مجھے نہیں معلوم تھے یہ سب۔ عائشہ کی آواز رند گئی۔ وجدان لغاری کی گرفت آہستہ آہستہ ڈھیلی پڑ گئی، مگر اس کی نظریں اب بھی عائشہ کی آنکھوں میں گڑی تھیں۔ اس نے دیکھا کہ عائشہ کی آنکھوں میں اس کے لیے خوف نہیں بلکہ ایک گہرا دکھ تھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ کوئی اس کے درد کو محسوس کر رہا تھا۔ کمرے میں ایک عجیب سا تناؤ پیدا ہو گیا۔ غصہ آہستہ آہستہ ایک ایسی کشش میں بدل رہا تھا جس سے دونوں ناواقف تھے۔ وجدان لغاری نے محسوس کیا کہ عائشہ کی قربت اس کے حواس پر چھا رہی ہے۔ اس کی معصومیت اور اس کے آنسو اس کے انتقام کو ٹھنڈا کر رہے ہیں۔ اس نے اپنا ہاتھ عائشہ کے بالوں میں پھنسایا اور بہت دھیمی مخملی آواز میں کہا، تمہاری یہ معصومیت میری سب سے بڑی دشمن ہے عائشہ۔ یہ مجھے وہ کرنے سے روکتی ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں۔ عائشہ کا سانس رک گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس شخص سے نفرت کرے یا اس کے دکھ میں شریک ہو۔ وجدان لغاری نے اپنا سر آہستہ سے اس کے ماتھے سے ٹکا دیا۔ اچانک باہر کسی گاڑی کے رکنے کی آواز آئی اور وجدان لغاری چونک کر ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹ گیا۔ اس کا چہرہ پھر سے پتھر کا ہو گیا اور چہرے کے تاثرات سرد۔ تیار ہو جاؤ، تمہارے باپ کا فون آیا ہے، وہ تمہیں لینے نہیں آ رہا، وہ سودا کرنے آ رہا ہے۔ آج تمہیں پتہ چلے گا کہ زاہد آفریدی کی نظر میں تمہاری قیمت کیا ہے۔ تم اپنے باپ کی اصلیت جان لو گی۔ اپنی بات کہہ کر وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا، عائشہ کو ایک نئی الجھن اور ادھورے احساسات کی آگ میں جلتا چھوڑ کر۔ وجدان لغاری نے اپنے گھر کو جلتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ اپنی بہن زویا کو اس جلتی ہوئی آگ سے باہر نہیں نکال سکا تھا۔ زاہد آفریدی کے ان کی زندگی میں آنے سے پہلے ان کا ایک ہنسی خوشی کا آشیانہ تھا۔ وہ اپنے ماں باپ اور بہن کے ساتھ ایک اچھی پرسکون زندگی گزار رہا تھا جب زاہد آفریدی سے ندیم لغاری کی دوستی ہوئی۔ زاہد آفریدی نے پہل ندیم کا اعتماد حاصل کیا، پھر دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ وہ ندیم کی جڑیں کاٹنے لگا۔ اس نے ندیم کو اپنے کیے جرموں میں پھنسا دیا اور اسے اپنے گناہوں کی سزا کے لیے جیل بھجوا دیا۔ لوگوں کی نظروں میں اب زاہد آفریدی کے کیے گئے گناہ ندیم کے ہو چکے تھے۔ ندیم کو عمر قید کی سزا سنائی گئی اور پیچھے سے ندیم کی فیملی گھمانے کی کوشش کی گئی۔ وجدان لغاری اپنا وہ خوف میں گزرا بچپن نہیں بھولتا تھا، اس لیے اس نے خود سے عہد کیا تھا کہ وہ زاہد آفریدی سے بدلہ لے گا۔ اس نے زاہد آفریدی کی بیٹی عائشہ کو کالج سے اغوا کیا تھا۔ عائشہ زاہد آفریدی کی اکلوتی اولاد تھی اور وہ جانتا تھا کہ عائشہ کو وہ ہتھیار تھا جسے استعمال کر کے زاہد آفریدی سے اس کے گناہوں کا حساب لیا جا سکتا تھا۔ فارم ہاؤس کا ہال اس وقت کسی عدالت کا منظر پیش کر رہا تھا جہاں انصاف نہیں بلکہ سودے بازی ہونی تھی۔ عائشہ کو سیڑھیوں کے اوپر حصے پر کھڑا کیا گیا تھا جہاں سے وہ نیچے کا پورا منظر دیکھ سکتی تھی، مگر اسے نیچے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اس کے پہلو میں دو مسلح گارڈ ساکت کھڑے تھے جن کی موجودگی اسے اپنی بے بسی کا احساس دلا رہی تھی۔ نیچے ہال کے بیچوں بیچ وجدان لغاری ایک شاہانہ کرسی پر پرجمان تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں سگار تھا جس کا دھواں پیچ و خم کھاتا ہوا چھت کی طرف بلند ہو رہا تھا۔ اس کے سامنے صوفے پر زاہد آفریدی بیٹھا تھا، وہی شخص جسے عائشہ اپنا آئیڈیل سمجھتی تھی۔ زاہد کے چہرے پر پریشانی سے زیادہ ایک کاروباری بے چینی تھی، جیسے وہ یہاں اپنی بیٹی کو بچانے نہیں بلکہ کسی گھاٹے کے سودے کو نفع میں بدلنے آیا ہے۔ تو زاہد صاحب، وجدان لغاری نے سگار کا لمبا کش لے کر دھواں فضا میں اچھالا، آپ کی بیٹی میرے پاس محفوظ ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ اسے واپس لے جانے کے لیے کیا قیمت ادا کرنے کو تیار ہیں؟ زاہد آفریدی نے گلا صاف کیا اور اپنے کوٹ کے بٹن درست کیے۔ وجدان، دیکھو بیٹا، پرانی باتوں کو دفن کر دینا چاہیے۔ گڑے مردے اکھاڑنے سے سوائے درد کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تمہارے باپ کی جائیداد کا جو حصہ تھا میں وہ تمہیں واپس کرنے کو تیار ہوں، اور اس کے ساتھ ایک قطعی رقم بھی۔ بس تم میری بیٹی کو میرے حوالے کر دو۔ زاہد آفریدی کا لہجہ دو ٹوک تھا۔ وجدان لغاری کے لبوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے سیڑھیوں پر کھڑی عائشہ کی طرف ایک نظر ڈالی جو امید بھری نظروں سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ پیسہ؟ وجدان لغاری قہقہہ لگا کر ہنسا۔ یہ کھیل پیسوں کا نہیں۔ تمہیں لگتا ہے مجھے پیسوں کی ضرورت ہے؟ زاہد صاحب، مجھے وہ ڈیجیٹل ڈرائیو چاہیے جس میں تم نے ان تمام لوگوں کے ثبوت رکھے ہیں جنہوں نے 13 سال پہلے میرے خاندان کو برباد کرنے میں تمہارا ساتھ دیا تھا۔ وہ فائلز دو اور اپنی بیٹی لے جاؤ۔ زاہد آفریدی کے چہرے کا رنگ اچانک فک ہو گیا۔ وہ فائلز اس کی زندگی کی انشورنس تھی۔ اگر وہ وجدان لغاری کو دے دیتا تو زاہد کا سیاسی کیریئر اور اس کی جان دونوں خطرے میں پڑ جاتے۔ اور زاہد آفریدی کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتا تھا۔ اس کی ہر چال بہت سوچی سمجھی ہوتی تھی۔ وہ فائلز تو میرے پاس نہیں ہے، وہ کہیں ضائع ہو چکی ہیں۔ زاہد آفریدی نے جھوٹ بولتے ہوئے نظریں چرائیں۔
وجدان لغاری نے کرسی سے اٹھ کر زاہد آفریدی کی طرف قدم بڑھائے. جھوٹ مت بولو، مجھے پتہ ہے وہ تمہارے پاس ہے. چلو ایک اور سودا کرتے ہیں، اگر تم وہ فائلز نہیں دیتے تو میں عائزہ کو واپس پولیس کے حوالے کر دوں گا. اس بیان کے ساتھ کہ تمہارے گھر میں ہونے والی حالیہ غیر قانونی سرگرمیوں میں وہ تمہاری شریک جرم ہے. عائزہ کے کانوں میں جیسے پگھلا ہوا سیسا انڈیل دیا گیا ہو. وہ اوپر کھڑی اپنے باپ کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، اس امید میں کہ وہ تڑپ کر کہے گا کہ میں اپنی بیٹی پر آنچ آنے نہیں دوں گا، مگر زاہد آفریدی کی زبان سے جو نکلا اس نے عائزہ کی روح فنا کر دی. وجدان، دیکھو عائزہ جوان ہے، اسے کچھ ہوا تو میری ساکھ خراب ہوگی. تم اسے اپنے پاس ہی رکھو جب تک ہمیں کوئی بہتر حل نہیں مل جاتا. میں تمہیں اس سے بھی زیادہ رقم دے دوں گا، بس وہ فائلز مت مانگو، وہ میری بقا کا مسئلہ ہے. ہال میں خاموشی چھا گئی. عائزہ کو لگا جیسے اس کا دم گھٹ رہا. اسے سانس لینے میں دشواری محسوس ہوئی. اس کا اپنا باپ جس کے لیے وہ جان دے سکتی تھی اسے چند کاغذات کی ٹکڑے کے عوض ایک دشمن کے رحم و کرم پر چھوڑ رہا تھا. سنا تم نے؟ وجدان لغاری نے سر اٹھا کر اوپر کھڑی عائزہ کی طرف دیکھا. اس کی آواز میں اب طنز نہیں بلکہ ایک عجیب سی ہمدردی تھی. یہ ہے تمہاری قیمت. تمہارا باپ تمہیں ایک بوجھ سمجھتا ہے جو اس کے اقدار کے راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے. وجدان لغاری نے طنزیہ انداز میں کہا. عائزہ کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے. اس نے ہچکی لی اور وہیں سیڑھیوں پر ڈیر ہو گئی. زاہد آفریدی نے ایک بار بھی اوپر اپنی بیٹی کی طرف نہیں دیکھا اور تیزی سے ہال سے باہر نکل گیا، جیسے اسے ڈر ہو کہ کہیں وجدان لغاری اپنا ارادہ نہ بدل لے. وجدان لغاری کسی فاتح کی طرح سیڑھیاں چڑھ کر عائزہ کے پاس آیا. اس نے گارڈ کو ہٹنے کا اشارہ کیا. وہ جھکا اور عائزہ کے لرزتے ہوئے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا. اس بار عائزہ پیچھے نہیں ہٹی بلکہ اس نے بے ساختہ وجدان لغاری کی شرٹ کا دامن پکڑ لیا، جیسے اس پوری دنیا میں اب یہی وہ شخص تھا جو اسے جانتا تھا. وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئے؟ عائزہ نے روتے ہوئے پوچھا. اس کی آنکھوں میں اب بھی بے یقینی کے رنگ تھے. وجدان لغاری نے اسے سہارا دے کر اٹھایا. اس کی نظروں میں موجود نفرت اب ایک عزم میں بدل رہی تھی. وہ تمہیں چھوڑ گئے عائزہ، مگر میں نہیں. اب تم میری قیدی نہیں ہو، بلکہ تم وہ ہتھیار ہو جس سے میں زاہد آفریدی کا غرور خاک میں ملاؤں گا. اس نے عائزہ کو اپنے سینے سے لگا لیا. عائزہ کی سسکیاں اس کی شرٹ کو بھگو رہی تھی اور وجدان لغاری نے محسوس کیا کہ اس کے پھتر میں کہیں موم پگھلنے لگا ہے. زاہد آفریدی کے جانے کے بعد فارم ہاؤس کی فضا میں ایک ایسی خاموشی چھا گئی تھی جو کسی بڑے طوفان کا پتہ دے رہی تھی. عائزہ کئی گھنٹوں سے اپنے کمرے کے کونے میں بیٹھی فرش کے نقش و نگار کو گھور رہی تھی. اس کے لیے یہ ماننا محال تھا کہ جس باپ کی خاطر وہ دنیا سے لڑ سکتی تھی اسی نے اسے ایک پرانے اخبار کی طرح رد کی بھاؤ بیچ دیا تھا. کمرے کا دروازہ بغیر دستک کے کھلا. ابتسام اندر داخل ہوا تھا. اس کے ہاتھ میں ایک لکڑی کا لمبا باکس تھا. اس نے خاموشی سے وہ باکس میز پر رکھا اور عائزہ کی طرف دیکھا. عائزہ کی آنکھیں رونے کی وجہ سے سوج چکی تھیں اور رنگت زرد پڑ گئی تھی. اٹھو. وجدان لغاری کا لہجہ ہمدردانہ تھا مگر اس میں اب بھی وہی پرانی سختی موجود تھی. عائزہ نے کوئی جواب نہیں دیا. وہ ساکت بیٹھی رہی. وجدان لغاری چند قدم چل کر اس کے بالکل سامنے آیا اور اس کے سامنے فرش پر بیٹھ گیا. اس نے عائزہ کا ٹھنڈا ہاتھ اپنے گرم ہاتھوں میں لے لیا. عائزہ نے چونک کر اسے دیکھا. اس کے لمس میں آج وہ وحشت نہیں تھی جس نے عائزہ کو پہلی بار رات کو ڈرایا تھا. کب تک روتی رہو گی؟ وجدان لغاری نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا. تمہارے آنسو اسے واپس نہیں لائیں گے اور نہ ہی اسے تمہارے دکھ کا احساس ہوگا. وہ ایک شکاری ہے اور شکاری صرف جیتنا جانتا ہے. عائزہ نے ہچکی لی. میں کہاں جاؤں گی؟ میرا تو اب کوئی ٹھکانہ بھی نہیں رہا. عائزہ روتی ہوئی آنکھوں میں سوال تھے، سوال جن کے جواب وجدان لغاری سے لینا چاہتی تھی. تم میرے پاس رہو گی؟ وجدان لغاری کی آواز مخملی ہو گئی. اس نے عائزہ کی گال پر ٹھہرا ہوا ایک آنسو اپنی انگلی سے صاف کیا. لیکن اب تم وہ ڈرپوک عائزہ بن کر نہیں رہو گی جو سیب کے پھٹنے پر بے ہوش ہو گئی تھی. میں تمہیں وہ بناؤں گا کہ جب تم زاہد آفریدی کے سامنے کھڑی ہو تو اس کی آنکھوں میں خوف ہو. وہ اٹھا اور میز پر رکھے باکس سے ایک چمکتی ہوئی سلور پستول نکالی. باہر چلو، آج سے تمہاری ٹریننگ شروع ہوگی. وہ عائزہ کو فارم ہاؤس کے لان میں لے آیا. وجدان لغاری نے ایک ٹارگٹ سامنے رکھا اور عائزہ کو اس کے سامنے کھڑا کر دیا. اسے پکڑو. اس نے پستول عائزہ کی طرف بڑھائی. اس نے سہم کر وجدان لغاری کی طرف دیکھا. عائزہ کے ہاتھ کانپنے لگے. میں یہ نہیں کر سکتی. میں نے کبھی چھری تک نہیں چلائی اور گن چلانا یہ میں کبھی نہیں کر سکتی. عائزہ پوری جان سے کپکپانے لگی. تم کر سکتی ہو عائزہ، تم سب کچھ کر سکتی ہو، بس ذرا سی ہمت کرو. وجدان لغاری اس کے بالکل پیچھے آ کھڑا ہوا.
اس نے اپنے مضبوط بازو عائزہ کی گرد پھیلا دیے اور اس کے کانپتے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ کر اسے پستول تھامنے میں مدد دی۔ عائزہ کا سانس رک گیا۔ وہ وجدان لغاری کے وجود کی خوشبو اور اس کے سینے کی دھڑکنیں اپنے بالکل قریب محسوس کر رہی تھی۔ یہ قربت اس کے لیے نئی اور بے حد بے چین کر دینے والی تھی۔ وجدان لغاری کا قد لمبا تھا، اس لیے عائزہ کا سر اس کے شانے تک آ رہا تھا۔ وجدان لغاری کے دل کی کیفیت بھی کچھ عائزہ جیسی ہی تھی۔ عائزہ نے اپنی دونوں آنکھیں سختی سے بند کر لی تھیں۔ آنکھیں کھولو عائزہ۔ وجدان لغاری نے اس کے کان کے پاس مدھم سے سرگوشی کی۔ اس کی گرم سانسیں عائزہ کی گردن پر سنسنی دوڑا رہی تھی۔ نشانہ ہدف پر نہیں، اپنی نفرت پر لگاؤ، اس شخص پر لگاؤ جس نے تمہیں تنہا چھوڑ دیا، اور اپنی فتح پر جو تمہیں سرخرو کرے گا۔ وجدان لغاری نے اپنا ہاتھ عائزہ کی انگلی پر رکھا جو ٹریگر پر تھی۔ اس نے آہستہ سے عائزہ کی کمر کو اپنے دوسرے ہاتھ سے سہارا دیا۔ اس وقت لان میں صرف ان دونوں کی سانسوں کی آواز تھی اور دور کہیں کسی پرندے کی پھڑپھڑاہٹ۔ رومانس اور انتقام کا امتزاج عائزہ کو ایک عجیب سے سحر میں مبتلا کر رہا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وجدان لغاری اسے صرف ہتھیار چلانا نہیں سکھا رہا بلکہ وہ اسے اپنی طاقت دے رہا تھا۔ 3 2 1 اب وجدان لغاری نے الٹی گنتی شروع کی اور عائزہ نے اس گنتی کو سنتے ہوئے ٹریگر پر زور دیا۔ تھا کی آواز فضا میں بلند ہوئی اور گولی نشانے کے عین درمیان میں جا لگی۔ جھٹکے سے عائزہ پیچھے ہٹی تو وہ براہ راست وجدان لغاری کے سینے سے جا لگی۔ وجدان لغاری نے اسے اپنی باہوں میں تھام لیا۔ چند لمحوں کے لیے وقت تھمسا گیا۔ عائزہ نے سر اٹھا کر وجدان لغاری کو دیکھا جس کی نظریں پہلے ہی اس کے لبوں پر جمی تھی۔ وجدان لغاری کی آنکھوں میں وہ درندگی اب مٹ چکی تھی، اس کی جگہ ایک گہری تڑپ نے لے لی تھی۔ تم نے دیکھا تم کتنی طاقتور ہو سکتی ہو؟ بلا وجہ ہی ڈر رہی تھی، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ عائزہ اس کے سحر سے نکل نہیں پا رہی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ وجدان لغاری کا ہاتھ اس کے چہرے کی سمت بڑھ رہا ہے۔ وہ اسے چومنا چاہتا تھا یا شاید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اچانک فارم ہاؤس کے مین گیٹ پر گولی کی بوچھاڑ شروع ہو گئی۔ نیچے جھکو۔ وجدان لغاری نے عائزہ کو جھٹکے سے زمین پر گرایا اور اپنی دوسری گن نکالی۔ وہ آ گئے ہیں۔ وجدان لغاری کے چہرے پر پھر وہی پرانی صفاقی واپس آ گئی تھی جس سے عائزہ خوف کھاتی تھی۔ کون؟ عائزہ نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ میرا تایا مرتضیٰ لغاری۔ وجدان لغاری نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اسے خبر ہو گئی ہے کہ تم میرے پاس ہو اور وہ تمہیں زاہد آفریدی سے زیادہ قیمت پر بیچنا چاہتا ہے۔ لان کی خاموشی اچانک چیختی ہوئی گولیوں کی آواز میں دفن ہو گئی تھی۔ وجدان لغاری نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر عائزہ کو گھسیٹ کر ایک موٹی دیوار کی اوٹ میں کر دیا۔ عائزہ کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا جیسے سینے سے باہر نکل آئے گا، مگر اس کے ہاتھ میں موجود پستول کی ٹھنڈک اسے یہ احساس دلا رہی تھی کہ اب وہ محض ایک تماشائی نہیں ہے۔ یہاں سے ہٹنا مت۔ وجدان لغاری نے اسے سختی سے ہدایت کی۔ اس کی آواز میں اب وہ رومانوی نرمی غائب ہو چکی تھی۔ اب وہ ایک جنگجو تھا جس کا سامنا اپنے ہی خون سے تھا۔ سامنے سے سیاہ لباس میں ملبوس کئی مسلح افراد لان میں داخل ہو رہے تھے۔ ان کے درمیان ایک ادھیڑ عمر شخص جس کے چہرے پر گہری عیاری اور غرور تھا، نہایت اطمینان سے چلتا ہوا آ رہا تھا۔ وہ مرتضیٰ لغاری تھا، ابتسام کا تایا جس نے مرتضیٰ خاندان کی باقیات کو سمیٹنے کے لیے برسوں سے گھات لگا رکھی تھی۔ وجدان، میرے پیارے بھتیجے، مرتضیٰ لغاری کی آواز ہال میں گونجی۔ بہت کھیل لیا تم نے پولیس، اب یہ لڑکی میرے حوالے کر دو۔ زاہد آفریدی نے اسے کچرے کے بھاؤ بیچنے کی کوشش کی ہوگی، مگر میرے پاس اس کے لیے بڑے گاہک موجود ہیں۔ وجدان لغاری نے دیوار کی اوٹ سے گولی چلائی جو براہ راست مرتضیٰ کے ایک گارڈ کے ماتھے پر لگی۔ مرتضیٰ، تم نے میرے باپ کے ساتھ جو کیا اس کا حساب ابھی باقی ہے۔ عائزہ کو چھونے کے لیے تمہیں پہلے میری لاش سے گزرنا ہوگا۔ وجدان لغاری کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ جیسی تمہاری مرضی میرے پیارے بھتیجے۔ مرتضیٰ لغاری نے ہاتھ کے اشارے سے فائرنگ کا حکم دیا۔ گولیوں کی بوچھاڑ نے لان کے خوبصورت پودوں اور لکڑی کے فرنیچر کو پرزے پرزے کر دیا۔ عائزہ دیوار سے لگی بیٹھی تھی جب اس نے دیکھا کہ ایک حملہ آور پیچھے کے راستے سے وجدان لغاری کی طرف بڑھ رہا ہے۔ وجدان لغاری کا رخ دوسری طرف تھا، وہ اسے نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ عائزہ کے ذہن میں ایک لمحے کے لیے اپنے باپ کا وہ بے حس چہرہ لہرایا اور پھر وجدان لغاری کی وہ ہمدرد نگاہیں جو اس نے چند لمحے پہلے محسوس کی تھی۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا، اپنے کانپتے ہاتھوں کو پستول پر جمایا اور نشانہ لیا۔ تھا کی آواز فضا میں بلند ہوئی اور حملہ آور گولی لگتے ہی اوندے منہ گرا۔ وجدان لغاری نے چونک کر پیچھے دیکھا اور پھر عائزہ کی طرف دیکھ کر ایک مختصر مگر معنی خیز مسکراہٹ اچھال دی۔
ایک ایسی مسکراہٹ جس میں فخر اور ستائش تھی۔ لڑائی تیز ہوتی جا رہی تھی۔ وجدان لغاری نے کمال مہارت سے پوزیشن بدلتے ہوئے مرتضیٰ کے 3 آدمیوں کو ڈھیر کر دیا، مگر ایک گولی اس کی شانے کو چھوتی ہوئی گزری۔ وجدان! عائزہ کی چیخ فضا میں بلند ہوئی۔ وہ خطرے کی پرواہ کیے بغیر اس کی طرف لپکی۔ وجدان لغاری نے اسے ایک ستون کے پیچھے دھکیلا۔ میں ٹھیک ہوں عائزہ، تم واپس جاؤ۔ وجدان لغاری اس پر غصے سے چلایا، مگر عائزہ پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ نہیں وجدان، میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ یہ لڑائی میری وجہ سے ہوئی ہے، اسے میں ختم کروں گی۔ عائزہ کا لہجہ دو ٹوک تھا۔ عائزہ نے اس کا بازو تھام لیا۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سا جنون تھا۔ وجدان لغاری نے عائزہ کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ گولیوں کے شور اور بارود کی بو کے درمیان اس نے ایک لمحے کے لیے اپنا ماتھا اس کے ماتھے سے ٹکا دیا۔ اگر آج ہم یہاں سے نکل گئے عائزہ، تو میں تمہیں کبھی خود سے دور نہیں ہونے دوں گا۔ یہ وجدان لغاری کا وعدہ ہے تم سے۔ عائزہ نے روتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ یہ کوئی عام وعدہ نہیں تھا، یہ دو شکستہ روحوں کا ایک دوسرے سے آخری عہد تھا۔ اسی لمحے مرتضیٰ لغاری نے ایک گرینیڈ پھینکا۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا جس نے فارم ہاؤس کے ایک حصے کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا۔ دھوئیں اور مٹی کے غبار میں عائزہ کو کچھ سمجھائی نہیں دے رہا تھا۔ اسے بس اتنا یاد تھا کہ وجدان لغاری نے اسے بچانے کے لیے اس کے اوپر چھلانگ لگائی تھی۔ جب دھواں چھٹا تو مرتضیٰ سکندر غائب تھا اور وجدان لغاری بے ہوش عائزہ کے اوپر گرا ہوا تھا۔ اس کی پیٹھ سے خون بہہ رہا تھا۔ فارم ہاؤس کا وہ حصہ ملبے کا ڈھیر بن چکا تھا۔ دھوئیں کا بادل چھٹ رہے تھے، مگر فضا میں بارود کی وہی کڑوی بو ابھی تک رقص کر رہی تھی۔ عائزہ نے کرہاتے ہوئے آنکھیں کھولی۔ اسے اپنے پورے وجود پر ایک بھاری بوجھ محسوس ہو رہا تھا۔ جب اس نے نظریں اٹھائیں تو اس کی روح فنا ہو گئی۔ وجدان لغاری اس کے اوپر سے بے سود پڑا تھا۔ اس کی پیٹھ پر گرنے والے ملبے اور دھماکے کی شدت نے اسے لہولہان کر دیا تھا۔ اس کی سفید شرٹ اب سرخ رنگ میں نہا چکی تھی اور اس کی سانسیں اکھڑی اکھڑی تھیں۔ وجدان، آنکھیں کھولیں پلیز۔ عائزہ نے دیوانہ وار اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا، اسے شدت سے پکارا، مگر وجدان لغاری بے ہوش تھا۔ اس کے اپنے ہاتھوں پر وجدان لغاری کا گرم لہو رنگ لگ چکا تھا۔ وہ لڑکی جو کبھی خون دے کر بے ہوش ہو جایا کرتی تھی، آج اسی خون کو روکنے کے لیے اپنی جان پر کھیل رہی تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے وجدان لغاری کو خود سے الگ کیا اور گھسیٹ کر ایک محفوظ گوشے میں لے گئی۔ دور کہیں پولیس کے سائرن سنائی دے رہے تھے، مگر وہ جانتی تھی کہ پولیس کا مطلب وجدان لغاری کی گرفتاری اور مرتضیٰ لغاری کی جیت تھا۔ مجھے آپ کو یہاں سے نکالنا ہوگا کسی بھی طرح، عائزہ نے روتے ہوئے خود سے عہد کیا۔ عائزہ نے پچھلے 5 گھنٹوں سے پلک نہیں جھپکائی تھی۔ اس نے وجدان لغاری کے زخموں کو صاف کیا تھا، گولی کی خراشوں پر پٹیاں باندھی تھی اور اب وہ اس کے سہارے بیٹھی اس کے ہاتھ کو تھامے ہوئی تھی۔ وجدان لغاری کے ماتھے پر پسینہ تھا اور چند بوندیں ابری تھیں۔ اچانک اس کی آنکھیں کھلی، وہ درد کی شدت سے کر رہا۔ جب اس کی نظر سامنے بیٹھی عائزہ پر پڑی تو اس کی آنکھوں میں حیرت اور سکون کا ایک عجیب تاثر ابھرا۔ اس نے بے یقینی سے عائزہ کو اپنے پاس بیٹھتے ہوئے دیکھا۔ عائزہ، اتنا اچھا موقع تھا تمہارے پاس، تم بھاگی نہیں؟ اس کی آواز نہایت رخیف تھی۔ عائزہ نے ایک گہرا سانس لیا اور اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ میں کہاں بھاگتی؟ میرے اپنے باپ نے مجھے بیچ دیا، آپ کے تایا نے مجھ پر گولیاں چلائیں۔ اس پوری دنیا میں صرف آپ ہی تو ہے جس نے مجھے سب سے بچایا، اپنی جان کی پرواہ کیے بنا۔ میں اس انسان کو تنہا کیسے چھوڑ دیتی جو چند ہفتوں میں میرے لیے اتنا ضروری ہو گیا تھا کہ لگتا ہے کہ اب اس کے بنا جی نہیں سکتی۔ میں تمہیں وہاں موت میں منہ میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی وجدان۔ عائزہ نے نرمی سے مگر مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ وجدان لغاری کے ہونٹوں پر خوبصورت مسکراہٹ بکھر گئی۔ اتنی تکلیف میں بھی اگر وہ مسکرا رہا تھا تو اس کی وجہ عائزہ تھی۔ وجدان نے عائزہ کے تھامے ہوئے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کی اور ایک جھٹکے دے کر اسے اپنے اوپر گرایا تھا۔ عائزہ اس اچانک حملے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس کی حالت وجدان کے اوپر گر کر غیر ہونے لگی تھی۔ وجدان کی سانسوں کی تپش وہ اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ سیدھا کیوں نہیں کہتی کہ محبت کرنے لگی ہو مجھ سے، یا سیدھا کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے؟ وجدان لغاری اس کے چہرے پر گلتے لال کے رنگ دیکھ رہا تھا جو عائزہ کو اور بھی خوبصورت بنا رہے تھے۔ آپ کو اس حالت میں بھی سکون نہیں ہے؟ عائزہ نے ہلکا سا مکہ اس کے سینے پر جڑا۔ وجدان لغاری اس کی بات سن کر جاندار قہقہہ لگانے لگا۔ عائزہ کے ہونٹوں پر بھی شرمیلی مسکراہٹ سجی تھی۔ گھر چلے عائزہ، ایک ایسے گھر جو تمہارا اور میرا ہو، خوشیوں اور محبت سے سجا، ایک ایسا آشیانہ جہاں کسی سفاکی اور درندگی کی جگہ نہیں ہوگی، جہاں عائزہ اور زاہد آفریدی نہیں بلکہ عائزہ وجدان لغاری ہوگی۔
بولو، تمہیں میرا ساتھ قبول ہے؟ مجھ سے شادی کرو گی؟ عمر بھر یوں نہیں میرے ساتھ رہو گی؟ وجدان لغاری آنکھوں میں محبت کے دیپ جلائے عائشہ سے سوال کر رہا تھا۔ عائشہ نے سر جھکا کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھ دیا اور پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، مجھے قبول ہے، میں ہمیشہ کے لیے تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، مجھے اب اس زندگی میں تمہارے سوا کچھ بھی نہیں چاہیے۔ عائشہ کے اقرار نے وجدان لغاری کو اندر تک سرشار کیا تھا۔ وہ مطمئن ہو کر آنکھیں موند گیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم میری بیٹی ہو۔ زاہد آفریدی کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ وہ حیرانگی سے اپنے سامنے کھڑی عائشہ کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے بھی یقین نہیں آیا تھا کہ آپ میرے باپ ہیں اور آپ اتنے بے حس اور ظالم ہو چکے ہیں۔ آپ نے اتنے معصوم لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلا ہوگا، مجھے تو اس سب کا اندازہ ہی نہیں تھا، مگر اب آپ کو اپنے گناہوں کا حساب دینا ہوگا بابا۔ میں آپ کو آپ کے انجام تک پہنچاؤں گی، ان معصوم لوگوں کو انصاف دلاؤں گی جو میری طرح آپ کی بے حسی کا نشانہ بنے۔ مجھے شرم آتی ہے آپ کو اپنا باپ کہنے میں، آپ نے تو اپنی سگی اولاد کا بھی سودا کر دیا۔ عائشہ کی آنکھوں میں دکھ تھا، رنج تھا۔ تو پھر کیا لینے آئی ہو یہاں؟ نکل جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ۔ زاہد آفریدی نے آگے بڑھ کر عائشہ کو دھکا دیا اور وہ لڑکھڑا کر گرنے ہی لگی تھی جب وجدان لغاری نے اسے اپنے مضبوط کندھوں میں ایسے تھام لیا اور عائشہ کو سنبھل کر کھڑا کیا۔ عائشہ بے یقینی سے اپنے ظالم باپ کو دیکھ رہی تھی۔ خیال سے زاہد صاحب، اب یہ آپ کی بیٹی نہیں بلکہ وجدان لغاری کی بیوی ہے، اور میری بیوی پر ایک خراش بھی آئی تو یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا، یاد رکھیے گا۔ وجدان لغاری نے تنبیہ کی۔ زاہد آفریدی غصے سے آنکھ بگولا ہو گیا۔ لے جاؤ اسے یہاں سے، میں سمجھوں گا کہ میری بیٹی پیدا ہوتے ہی مر گئی تھی۔ عائشہ کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں، آنسو تواتر اس کے رخساروں پر بہہ رہے تھے۔ چلو عائشہ، مل لی اپنے باپ سے، اب تم بھی یہی سمجھنا کہ تمہارا کوئی باپ تھا ہی نہیں۔ وجدان لغاری نے عائشہ کو اپنے بازو کے گھیرے میں لے لیا۔ اور تم زاہد آفریدی اب الٹی گنتی شروع کر دو، گننا، کیونکہ تمہارا حساب کتاب قریب ہے۔ بہت سے لوگوں کی زندگیوں میں فرعون بن کر بیٹھے تھے، تم اب اپنی بربادی کے لیے تیار رہو۔ وجدان لغاری نے وارننگ دی اور عائشہ کو لے کر زاہد آفریدی کے گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ عائشہ جب اس دن اپنے گھر گئی تھی تو اپنے باپ سے ملنے سے پہلے وہ اپنے باپ کی اسٹڈی روم میں گئی تھی اور وہاں جا کر اس نے تجوری سے وہ ڈیجیٹل ڈرائیو نکالی تھی جس میں زاہد آفریدی کے خلاف سب ثبوت تھے، اور پھر بہت ہوشیاری سے عائشہ نے وہ ڈیجیٹل ڈرائیو چھپا لی تھی۔ اب وہ لوگ ڈیجیٹل ڈرائیو عدالت میں پیش کر کے زاہد آفریدی کو اس کے کیے کی سزا سنا چکے تھے۔ زاہد آفریدی کو پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی۔ زاہد آفریدی کو اس کے انجام تک پہنچانے میں اس کی اپنی بیٹی عائشہ کا ہاتھ تھا، مگر عائشہ کو اب اپنے باپ سے کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ اس کے ضمیر پر ہر کوئی بوجھ نہیں تھا۔ وہ مطمئن تھی کہ اس نے اس شخص کو سزا دلائی ہے جس نے دوسرے لوگوں کی زندگی کو تباہ کی ہے۔ وہ ایک خوبصورت جزیرہ تھا جہاں بہتے پانیوں کے درمیان جا بجا بچھی اینٹوں پر وجدان لغاری اور عائشہ آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ عائشہ کی آنکھوں میں چمک تھی۔ وجدان لغاری نے بہتے ہوئے پانی میں اپنا ہاتھ دے کر پانی کو عائشہ کی سمت اچھالا تھا۔ عائشہ اس کی حرکت پر منہ کھولے حیرت سے اسے تکتی رہی۔ آپ کچھ زیادہ تنگ نہیں کرنے لگے ہیں مجھے؟ وجدان لغاری نے اس کے سوال پر آنکھیں سکیڑیں۔ کیا تنگ؟ ارے یہ سب پیار کرنے کے بہانے ہیں، اور تمہیں تنگ لگ رہے؟ اگر تم اجازت دو تو کسی اور کے ساتھ کر لوں۔ وجدان لغاری کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ عائشہ نے آنکھیں سکیڑیں اور خفت سے وجدان لغاری کی طرف دیکھا۔ میرے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچے گا بھی مت۔ عائشہ نے انگلی اٹھا کر سختی سے تنبیہ کی تو وجدان لغاری ڈرنے کی اداکاری کرنے لگا۔ عائشہ نے خفگی سے لب بھیجے اور جھک کر اپنی ہتھیلی سے پانی اٹھا کر سیدھا وجدان لغاری پر اچھال دیا۔
ٹھنڈے پانی کے چھینٹے اس کے چہرے اور شرٹ پر پڑے تو وہ ایک لمحے کو چونکا، پھر ہنس پڑا۔ اس کی ہنسی پانی کے شور میں بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ اچھا جی، اب جنگ شروع ہو گئی ہے، اب تو حساب چکانا پڑے گا، اس نے آستینی چڑھاتے ہوئے کہا۔ عائزہ فوراً اٹھ کر اینٹوں پر ذرا پیچھے ہٹی۔ خبردار جو دوبارہ پانی پھینکا، میں بتا رہی ہوں اچھا نہیں ہوگا۔ عائزہ کی دھمکی کا وجدان لغاری پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ الٹا اسے چڑھانے کی خاطر ہنسنے لگا۔ ورنہ؟ وجدان لغاری آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ عائزہ نے نظریں چرا کر ارد گرد دیکھا۔ جزیرے کے گرد بہتا شفاف پانی، ہلکی ہوا، دور جھکتے درخت، سب جیسے اس لمحے کو اور حسین بنا رہے تھے۔ اس کا دل عجیب بے ترتیبی سے دھڑکنے لگا تھا۔ بولو نا ورنہ کیا کرو گی؟ وجدان لغاری اس کے بے حد قریب کھڑا سوال کر رہا تھا اور وہ نروس ہونے لگی۔ ورنہ میں بات نہیں کروں گی آپ سے، اس نے مصنوعی سنجیدگی سے کہا تھا۔ وجدان لغاری اس کے بالکل قریب آ کر رک گیا، اتنا قریب کہ عائزہ کو اس کی خوشبو تک محسوس ہونے لگی۔ اس نے جھک کر دھیرے سے کہا، تمہیں پتہ ہے تم غصے میں اور بھی زیادہ خوبصورت لگتی ہو۔ جی چاہتا ہے کہ تمہیں دن رات بیٹھ کر بس فرصت سے دیکھوں۔ عائزہ کے گال ہلکے سرخ پڑ گئے، اس نے فوراً نظریں چرا لیں۔ آپ ہر وقت ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ عائزہ نے خفگی سے سوال کیا۔ وجدان لغاری نے گہرا سانس لیا۔ کیونکہ ہر وقت تم میرے سامنے ہوتی ہو، ایسا کوئی پل نہیں ہوتا جب تمہیں اپنے آس پاس محسوس نہ کروں۔ تم میرے سینے میں دل بن کر دھڑکتی ہو، میری ہر سانس تمہارا ہی نام لیتی ہے، تمہارے آنے سے میری بے رونق زندگی میں جان آ گئی ہے۔ وجدان لغاری نے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے شدت سے کہا تھا۔ وجدان لغاری کا جواب سن کر عائزہ چند لمحے خاموش رہ گئی۔ اس کے دل کی دھڑکن بے قابو ہونے لگی تھی، پورے وجود میں ایک سحر سا طاری ہونے لگا تھا۔ اس کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آئی جسے وہ چھپانے کی ناکام کوشش کرنے لگی تھی۔ وجدان لغاری نے اس کے چہرے کے تاثرات غور سے دیکھے اور مسکرا دیا۔ ویسے ایک بات پوچھوں؟ وجدان لغاری نے پوچھا۔ عائزہ چونکی۔ اگر واقعی کسی اور کے ساتھ یہ سب کرنے لگوں تو؟ وجدان لغاری نے عائزہ کو زچ کرنا چاہا۔ عائزہ نے فوراً چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کو سنجیدگی ابھری تھی۔ تو میں اس لڑکی کو پانی میں دھکا دے دوں گی، اور ساتھ میں آپ کو بھی۔ عائزہ کا جواب سن کر وجدان لغاری پہلے چند سیکنڈوں سے دیکھتا رہا، پھر زور سے ہنس پڑا۔ اوہ، تو بات یہاں تک پہنچ چکی ہے۔ عائزہ کو اپنی بات کا احساس ہوا تو وہ جھیپ گئی۔ میرا مطلب تھا کہ اس نے صفائی دینی چاہی تھی، مگر وجدان لغاری نے درمیان میں بات کاٹ دی۔ میں سمجھ گیا تمہارا مطلب۔ اس نے شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی بات کاٹی۔ ہوا کے نرم جھونکوں نے عائزہ کے بال چہرے پر بکھیر دیے۔ وجدان لغاری نے بے اختیار ہاتھ بڑھا کر اس کے بال کان کے پیچھے کیے تو عائزہ کا دل جیسے ایک لمحے کو ٹھہر گیا۔ اس کی نظریں آہستہ سے وجدان لغاری کی آنکھوں سے ملی۔ عائزہ؟ وجدان لغاری کی آواز ڈوبی ہوئی تھی۔ جی؟ عائزہ کا دل ایک بار پھر شور مچانے لگا۔ کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ لمحہ یہیں رک جائے، نہ یہ پانی بہے نہ وقت، بس تم میرے سامنے بیٹھی رہو، ایسے ہی میں تمہیں دیکھتا رہوں اور بس دیکھتا رہوں، اور زندگی یوں نہیں ہنستی مسکراتی گزر جائے۔ عائزہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اس کی لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ ابھری، جبکہ بہتے پانی کی آواز اس خاموشی محبت کو گواہی دے رہی تھی جو لفظوں سے کہیں زیادہ خوبصورت تھی۔ مجھے رشک آتا ہے اپنی قسمت پر جس نے مجھے آپ سے ملوایا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرا ہمسفر اتنا اچھا اور اتنی محبت کرنے والا ہوگا۔ مجھے یقین ہی نہیں آتا کہ میں اتنی خوبصورت زندگی گزار رہی ہوں۔ عائزہ نے بہتے ہوئے پانی کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ وجدان لغاری نے پیچھے سے اپنی باہوں کا حصار کھینچا اور عائزہ کو اپنی باہوں میں قید کر لیا۔ عائزہ نے شرما کر آنکھیں بند کر لی تھیں۔ وجدان اس کے کان کے پاس مدھم سی سرگوشی کر رہا تھا۔ تم فکر نہ کرو، یہ تو آغاز ہے، انجام اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگا۔ بس میرے ساتھ میرے پاس رہو، سکون بن کر اس سینے میں دھڑکتی ہو۔ وجدان لغاری اس کے کانوں میں رس گھول رہا تھا۔ عائزہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ اب بہت ہو گیا، تم اپنی پڑھائی دوبارہ سے شروع کرو۔ وجدان لغاری کی بات سن کر عائزہ چونکی۔ دوبارہ سے؟ وجدان لغاری نے ہاں میں سر ہلایا۔ ہاں، آگے پڑھو اور خوب تعلیم حاصل کرو، علم سیکھو اور بانٹو۔ ویسے بھی ہمارے ملک کو تعلیم کی ضرورت ہے تاکہ کوئی مظلوم بے انصاف نہ رہے۔ وجدان لغاری کی سوچ جان کر عائزہ اپنی قسمت پر رشک کرنے لگی تھی۔